سب سے پہلے آپ کو بتائیں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے معاملے پر پاکستان نے فرانس سے سفیر واپس بلانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ فرانس سے اپنے سفیر کو مشاورت کے لیے بلوانا پڑا تو بلائیں گے، پارلیمنٹ سے رہنمائی لیں گے۔ حالیہ دہشت گردی کے واقعات پر سوال پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس میں بھارت ملوث ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کو خارج از امکان قرار دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں جاری بھارتی ظلم و ستم کے باعث پاکستان بھارت سے مذاکرات نہیں کر سکتا۔ قاسم سوری صاحب جو ڈپٹی سپیکر ہیں، انہوں نے ابھی قومی اسمبلی میں تھوڑی دیر پہلے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان فرانس سے اپنا سفیر واپس بلائے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے بطور وزیر خارجہ کے؟ اس پر ہم غور و خوض بالکل کریں گے اور اپنے سفیر کو لانا پڑا کنسلٹیشنز کے لیے بالکل بلائیں گے، اور جو پارلیمنٹ نے کہا ہے پارلیمنٹ سے رہنمائی لینا ہمارا فرض ہے۔ یہ جو پاکستان میں یہ دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہوئی ہے، آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کیا ہے، کون ہے؟ قوت جو اس کے پیچھے ہو سکتی ہے وہ ہمارا مشرقی پڑوسی ہندوستان ہو سکتا ہے۔ ایک طرف ہندوستان آپ کو مذاکرات کے پیغامات بھیج رہا ہے، دوسری طرف وہ پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں بھی کر رہا ہے۔ جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی ان کو ریلیف نہیں ملی، کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہٹائی گئیں، تو اس ماحول میں یہ مذاکرات تو بے معنی ہیں، یہ تو ان کے زخموں پر نمک پاشی ہوگی۔ آپ کے خیال میں فی الحال پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے؟ مجھے امکان دکھائی نہیں دے رہا۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط کے خلاف پورا پاکستان سڑکوں پر نکل آیا۔ مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر شہر مظاہرے جلد سے منعقد ہوئے، ریلیز نکالی گئیں۔ یوم سیاہ کے موقع پر مظفر آباد ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں تقریب ہوئی، جس میں اسکول کے بچے اور سرکاری ملازمین شریک ہوئے۔ میرپور میں ضلع کچہری سے چوک شہیداں تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ نکیال اور وادی نیلم میں بھی احتجاجی ریلیوں میں بھارت کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ فیصل آباد، خانیوال، بہاول نگر، منڈی بہاؤدین اور جہلم میں مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام میں ریلی نکالی گئی۔ ٹھٹا، سجاول، سکھر، خیرپور، شکارپور اور کندکوٹ میں بھی سیاسی، سماجی اور دیگر تنظیموں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج کیا اور ریلیاں نکالی۔ ضلع خیبر میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان، چارسدہ، پارا چنار اور مومند میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کشمیریوں کے یوم سیاہ پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امن کے لیے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک جدوجہد جاری رکھیں گے، دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں مسلسل ان کے لیے جدوجہد کروں گا، انٹرنیشنلی کروں گا، لوکلی کروں گا، ہیڈز آف اسٹیٹ سے بات کروں گا، انٹرنیشنل میڈیا سے بات کروں گا، ایک مسلسل دنیا کو یاد کراؤں گا کہ کشمیری قوم کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کے لوگوں کے لیے ایک ہی چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے امن، کیونکہ امن سے ہی خوشحالی آتی ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم تیار ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ملٹری سیج ختم کرنی پڑے گی جو کشمیر کی آپ نے کی ہوئی ہے، اور دوسری چیز یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے تحت کشمیریوں کو رائٹ دینا پڑے گا سیلف ڈٹرمنیشن کا۔ یوم سیاہ کے موقع پر شاہراہ دستور پر واقع اہم سرکاری عمارتوں کی لائٹس بند کر کے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارت کی بربریت کے خلاف علامتی بلیک آؤٹ کیا گیا۔ سپریم کورٹ، پارلیمنٹ ہاؤس، پارلیمنٹ لاجز، وزیر اعظم ہاؤس اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی تمام لائٹس 5 منٹ کے لیے بند کی گئیں۔ ابھی خبر پشاور میں دہشت گرد حملے کی، دیر کالونی کی مسجد میں صبح کے وقت درس قرآن کے دوران دھماکہ ہوا جس میں 8 طلبہ شہید، 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے وقت مسجد کے ہال میں 1000 سے زائد طلبہ موجود تھے۔
کچھ دیگر اہم خبریں شامل کرتے ہیں اور بات کریں گے ملک میں مہنگائی کے بڑھتے طوفان کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج پھر مہنگائی پر ناراض کابینہ اراکین کو یقین دلایا کہ وہ مہنگائی کنٹرول ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گندم اور چینی کی درآمد سے قیمتوں میں کمی آئی ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی اقدامات کر رہے ہیں۔ وزراء نے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ ان کے حلقے کے عوام مہنگائی کا رونا روتے ہیں۔ حکومتی فیصلوں نے عوام کو 404 ارب روپے کا نقصان کیسے پہنچایا؟ چینی پر 184 ارب روپے اور گندم پر 220 ارب روپے کا نقصان کیسے ہوا؟ یہ سارے حقائق آپ جان سکیں گے آج پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں۔ آٹے اور چینی کی مہنگائی کے بعد سبزیوں کی بڑھتی قیمتوں نے عوام کا بھرکس نکال دیا۔ دالیں بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ حیدرآباد میں سبزی خریدنے بازار آنے والے شہری خالی ہاتھ گھر سے لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستان میں کرونا وائرس بڑھنے لگا، حکومت نے پھر پابندیوں پر غور شروع کر دیا ہے۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ ابتدا میں مقامی انتظامیہ کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایات کی جا رہی ہیں۔ صوبوں سے مشاورت کے بعد 1-2 دن پابندیوں کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا۔ کوئی شک نہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وائرس کی دوسری لہر بتدریج شروع ہو چکی ہے۔ آج سے چند ہفتے پہلے دن میں 400-500 کے قریب نئے کیسز ہوتے تھے، اس وقت ان کی تعداد ہر روز 700-750 اس رینج میں آ چکی۔ کچھ پابندیوں کو سخت کرنا ناگزیر ہوتا نظر آ رہا ہے اور اگلے ایک آدھ دن میں آپ اس کے بارے میں کچھ زیادہ واضح اور ٹھوس گائیڈ لائنز اور ریکمنڈیشنز دیکھیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ کئی ممالک میں کرونا شدت سے دوبارہ آ رہا ہے، ہمیں بھی اب احتیاط کرنا ہوگی۔ گورنر ہاؤس لاہور میں کرونا ریزالو کے افتتاح کی تقریب سے خطاب میں صدر کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے کرونا کا مقابلہ مؤثر طریقے سے کیا اور اسے کامیابی ملی۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ کرونا کی روک تھام کے لیے تمام اداروں نے بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی نیب کی اپیل مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ نے شہباز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی نیب کی اپیل مسترد کر دی۔ جسٹس منیب اختر نے نیب پروسیکیوٹر کو مخاطب کر کے کہا کہ مشکوک ٹرانزیکشنز کرپشن کے زمرے میں نہیں آتی۔ عدالت حالیہ فیصلے میں اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کی تشریح کر چکی۔ اس سے پہلے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ کافی پیش رفت ہو چکی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ عدالت نے ان حالات کو دیکھنا ہے جب ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا۔ پروسیکیوٹر صاحب، آپ نے 4 دن پہلے آنے والا 7 رکنی بینچ کا فیصلہ پڑھا ہے؟ پروسیکیوٹر جہانزیب بھروانہ نے جواب دیا، جی نہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا اگر پڑھا ہوتا تو آپ ایسے دلائل نہ دیتے۔ ہائی کورٹ احکامات کے وقت شہباز شریف پر سفری پابندی غیر ضروری تھی۔ نیب وکیل نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ شہباز شریف کا کیس مشکوک ٹرانزیکشنز کی وجہ سے سامنے آیا۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے، مشکوک ٹرانزیکشنز کرپشن کے زمرے میں نہیں آتی۔ جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں عدالت اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کی تشریح کر چکی۔ نیب وکیل نے کہا کہ اکثر ملزمان ECL میں نام نہ ہونے کی وجہ سے فرار ہو جاتے ہیں۔ انکوائری کے مراحل میں متعدد ملزمان ملک سے بھاگ چکے ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نیب جس شخص کا نام ECL میں ڈلوانا چاہتا ہے وہ ملک کی نامور شخصیت ہے۔ شہباز شریف ایسا شخص نہیں جسے کوئی جانتا نہ ہو اور وہ فرار ہو جائیں۔ عدالت نے شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی نیب کی درخواست مسترد کر دی۔ آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، اسلام آباد۔ BNP مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل نے آج رائیون میں نائب صدر نون لیگ مریم نواز سے ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو میں اختر مینگل نے کہا کہ وہ تو عمران خان کے ساتھ چل رہے تھے لیکن حکومت رینگ رہی تھی۔ یہ بیانیہ آ جائے، ہم تو اس بیانیہ کے کب کے ہم تو کہیں کہ اس بیانیے کو بنانے والے ہی ہم ہیں۔ تو آپ تنقید کرتے عاصم سلیم باجوہ پر اور اس ایک کوئی ریلیف مل جائے آپ کے جو کیسی تو تمام PDI کی عادت پر۔ اس کا سادہ سا جواب دوں، وہ سب لوگ سمجھ جائیں گے۔ ہم پیزا نہیں کھانا چاہتے۔ ان کے ساتھ نہیں چلے، ہم کو چلنے نہیں دیا گیا آپ کے ساتھ۔ ہم نے نہیں چلنے دیا، ہم تو چل رہے تھے اس کے ساتھ بھائی، ہم تو چل رہے تھے نا اس کے ساتھ، وہ رینگ رہے تھے، تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ان کو کندھوں پہ اٹھائیں۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ جیو گروپ میر شکیل الرحمان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔
कराची में आज़ादी गली में लगे एहतजाजी कैंप में सदर सफीर अमन वेलफेयर एसोसिएशन शेर अली, सीनियर नायब सदर गुलामुल्ला कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल एपनेक शकील यामीन कांगा, सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ, मजदूर रहनुमा मोहम्मद रमज़ान और द न्यूज़ एम्प्लॉयज CBA के जनरल सेक्रेटरी दारा जफर समेत दीगर ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। रावलपिंडी में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। सीनियर सहाफ़ी आसिफ अली भट्टी, नासिर जैदी, हनीफ खालिद, मुनीर शाह, नासिर चिश्ती और राना गुलाम कादिर ने खिताब करते हुए कहा कि मीर शकील उर रहमान आज़ादी सहाफ़त की खातिर डटे हुए हैं। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ी ज़हीर अंजुम, जवाद मलिक, शाहनवाज नजमी, उवैस करनी, फारूक ऐवान, रोमियो जालिब और आयशा इकराम समेत दीगर ने शिरकत की। मुकर्ररीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। क्वेटा में जंग बिल्डिंग के बाहर होने वाले मुजाहिरे में सहाफ़ियों और मुलाजिमीन ने शिरकत की। पेशावर में जंग दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। बहावलपुर में सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। एहतजाज में सीनियर सहाफ़ी अमीन अब्बासी, शाहिद बलोच, हुमायूं गुलजार, अमीन बासित, इमरान भेंडर, राशिद हाशमी, अमजद ऐवान, सैयद अदनान अली, वसीम कुरैशी और आसिफ कबीर शरीक हुए। नवाबशाह में भी मुजाहिरा किया गया। मकबूजा कश्मीर के यौम सियाह के मौके पर लाहौर में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि कश्मीरियों की हिमायत से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक आज़ादी हासिल करेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने गंदम की फ़ी मन इमदादी कीमत में 200 रुपये इजाफे को किसानों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ करार दे दिया। उन्होंने कहा कि फ़ी मन गंदम की कम अज़ कम कीमत 2000 रुपये मुकर्रर की जाए, वरना मुल्क में गंदम का शदीद बहरान पैदा हो सकता है। छाती के कैंसर से आगाही मुहिम के सिलसिले में स्टेट बैंक म्यूजियम बिल्डिंग को गुलाबी लाइट से रोशन किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकी ने कहा कि कैंसर के फैलाव को रोकने के लिए तमाम इदारों को स्टेट बैंक सपोर्ट फराहम करेगा। कराची के सुजानी टाउन के सेक्टर 4B से 5 साला बच्ची लापता हो गई है। अहल ने बताया कि बच्ची कल रात 9 बजे बड़ी बहन के साथ बाहर निकली थी, जहां से उसे अगवा किया गया। जी तो